बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नया व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आप सबको शब बारात की ढेर सारी मुबारकबाद। दुआ है कि अल्लाह पाक इस रात के तवस्सुत से हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हमारी ज़िंदगियों को लंबा करे। और जो पाकिस्तान को और जो भी मेरे देखने वाले सुनने वाले हैं उनको मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक उनको दूर करे। आज की 3 अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स और ख़बरें हैं। एक तो अडियाला जेल से बहुत बड़ी खबर सामने आई है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी और आज मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि शायद मैं ना रहूं। कुछ नसीहतें की हैं, कुछ हिदायत दी हैं और कुछ पैगामात दिए हैं। वो क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और ये उन्होंने क्यों दी है। तीसरी अहम और बड़ी खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली जनाब महमूद खान रचकज़ई ने ख़त लिखा है। उस ख़त के अंदर उन्होंने क्या कहा है वो आपके साथ भी चीज़ें शेयर करेंगे। ये 3 अहम तरीन डेवलपमेंट्स आज के इस्लामाबाद से हुई हैं, जो कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इस वक्त ज़ेर बहस हैं। आगाज़ करते हैं, सुहेल खान अफरीदी ने जो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने आज पेशावर में एक तकरीब से खिताब किया और उस तकरीब के खिताब का जो क्रक्स था वो ये था कि शायद मैं ना रहूँ। उनके कहने का मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि उनकी ज़िंदगी ना रहे। उनके कहने का मतलब ये है कि शायद मैं वज़ीर आला के तौर पर ना रहूं जो उनके इरादे लगते हैं। लेकिन ये दूसरे पर्सपेक्टिव के अंदर भी आप देखें तो वो भी हो सकता है, क्योंकि चंद दिन पहले उन्होंने जो मालाकंड और सवात वाली साइड के ऊपर जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्होंने तकरीब से एक जगह थी, मकाम था, वहाँ पर खिताब किया। तो उन्होंने अपने खिलाफ जो एस्टैब्लिशमेंट या फिर हुकूमत के जो अज़ाइम थे उनकी 3 अहम चीज़ों से बताया था। एक तो उन्होंने बताया था कि ये उन्होंने कहा कि इनको हुकूमत से गिराने के लिए पहले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा फिर फैसला किया गया, प्लान किया गया कि किसी तरीके से सुहेल अफरीदी को जान से जो है वो मार दिया जाए, वो भी नाकाम हुए। तो फिर अब उन्होंने कहा अपनी डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाए। तो मतलब ये है कि हर तरीके से वो कह रहे थे कि मुझे हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ से और अपनी इमरान खान साहब के साथ जो वफादारी है वो निभाऊंगा। उन्होंने तकरीब से एग्जैक्ट क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनका इरादा है कि मैं ना रहूं। जो इरादे उनके नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कहा शायद मैं अब ना रहूं, मुझे ओहदे से जो है वो हटा दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ना रहा तो आपने अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करनी है। उन्होंने कहा अगर मैं ना रहा तो आपने अपने हकूक़ की बातें करनी है, आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, आपने अपनी आवाज़ उठानी है। क्योंकि उन्होंने कहा आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। उन्होंने कहा अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आपके ऊपर जो बंद कमरों के फैसले हैं वो मुसल्लत कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा अगर आप अपनी आवाज़ें नहीं उठाएंगे तो आप जनाजे उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो 80,000 शहदा देने के बावजूद दहशतगर्दी फिर मुसल्लत हो जाएगी और फिर बंद कमरों के फैसले भी आपके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, आपको इसको रोकना है। मैं आपके साथ हूँ, मैं अब ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। नौजवानों को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि आपने उठना है और ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको अमल दरामद नहीं होने देना, और वरना अगर ये हो गया, बंद कमरों के फैसलों के ऊपर अमल दरामद हो गया, तो फिर आपके सरों की जो कीमत है वो बाहर से तय हुआ करेगी। फिर उन्होंने कहा कि मेरा लीडर 900 दिन हो चुके हैं वो जेल के अंदर है, वो नहीं झुका तो मैं उनका सिपाही हूँ, मैं भी नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा कि तीरा के मामले के ऊपर मीडिया, नेशनल मीडिया ये कहता रहता है कि 4 अरब 4 अरब बुनियादी तौर पर लोगों की फैसिलिटेशन के लिए थे। वो 4 अरब जो लोग नकल मकानी करके आने वाले हैं उनके लिए थे, लेकिन उसमें से कीड़े निकालने की नेशनल मीडिया उन्होंने कोशिश कर रहा है। लेकिन जो 5,300 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ, बेकायदगियाँ सामने आई हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो ये सुहेल खान अफरीदी का एक बहुत ही, आप इसे कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टेटमेंट है कि मैं शायद ना रहूं। ये स्टेटमेंट तब आ रही है जब उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ एक दिन पहले, 24 घंटे पहले मुलाकात की है, और उस मुलाकात के बाद ये स्टेटमेंट आना बहुत ही मानी खेज और बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि ये चीज़ डाइजेस्ट यानी कि हजम नहीं हो सकती इस चीज़ को। और सुहेल अफरीदी की मुलाकात के बाद ये इम्कान रोशन हुआ था कि शायद इमरान खान साहब की बहनों को या उनके वकीलों को या फिर इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनको मुलाकात की जो है वो इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अडियाला से बड़ी खबर ज़रूर आई है। वो 3 महीने से जो
بشرا بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کی ملاقاتوں کے اوپر جو غیر اعلانیہ پابندی لگائی گئی تھی، وہ بیمار تھی، کچھ ان کو ایشوز تھے، وہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، تو ان کی بیٹی کو اور ان کی بھابھی کو ملاقات کی آج اجازت ملی ہے اور انہوں نے وہ ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان کا پیغام تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان ان تک پہنچایا ہے۔ اس بیان میں یا اس پیغام کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت پہلے سے بہتر ہے، اور عمران خان کی طبیعت جب بگڑی تب انہوں نے ڈاکٹرز نے یہ اصرار کیا کہ آپ ان کا جو علاج ہے وہ پیمز میں ہونا چاہیے، تو اگر علاج پیمز میں نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب کی جو دائیں آنکھ کی بینائی ہے وہ بھی جا سکتی تھی، لہٰذا عمران خان کے کہنے کے اوپر ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے، جو پروسیجر ہے، وہ پیمز ہسپتال کے اندر ہوا ہے، اور اب عمران خان بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو پی ٹی آئی کے اندر سے جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹینشن تھی یا فیملی کے اندر جو ٹینشن تھی وہ کسی حد تک ریلیز ہو چکی ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اور ان کی آنکھوں کا جو آپریشن ہے وہ بہتر ہوا ہے یا مجھ سے بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن بات پھر بھی وہی ہے، اگر عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملاقات کی اجازت دے دی جاتی تو کیا تکلیف تھی۔ بہرحال ابھی بھی لوگ سہیل خان افریدی کی کوششوں کے باوجود جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے جو پیغام آیا ہے اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ زیادہ نہیں کر رہے، کیونکہ اسی طریقے سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس سینٹ کے اندر دی، اور یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر پیمز ہسپتال ان کو لایا گیا اور وہاں پر ان کا پروسیجر ہوا، ایک انجیکشن لگایا گیا، اور اس کے بعد اب وہ بہتر ہو رہے ہیں، بہتر ہیں۔ تو تقریباً ملتی جلتی سٹیٹمنٹ تھی، لیکن ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا، عمران خان نے خواہش کا اظہار نہیں کیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہسپتال میں علاج نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ان کو اڈیالہ سے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو کہ آج عمران خان کی صحت کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے اندر سے آئی ہے، اور سہیل خان افریدی کل انہوں نے ضرور یہ بات کی تھی کہ میری 4 مہینے سے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی اور میں ملوں گا ضرور، لیکن انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ ہرگز نہیں کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ ہرگز نہیں کہا کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور میری ان سے ملاقات کروا دیں۔ تاہم جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے منتظر ہیں، دھرنا بھی دیا انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر، وہاں پر قرآن خوانی بھی کی، لیکن ابھی تک حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ لیکن حکومت کا موقف یہی ہے کہ کوئی سیاسی گفتگو ہوتی ہے، سیاسی گفتگو کی وجہ سے ایشوز پیدا ہوتے ہیں، لہذا اس وجہ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی۔ لیکن یہ انٹرسٹنگ چیز ضرور ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے یہ بات آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ حوصلہ افزا ضرور ہے کہ عمران خان از بیٹر ناؤ، عمران خان از بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ان کے ذاتی معالجین کی ملاقات اگر وفاقی حکومت کروا دیتی ہے تو یقیناً وہ جو ایک پریشانی ہے، خوف ہے، ٹینشن ہے، وہ دور ہو جائے گی، اور وہ ایک ریومرز جو چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور عمران خان کی تو بہن کہتی ہیں کہ ان کے ڈاکٹرز کو پیمز کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا پھر وہ جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پروسیجر وغیرہ مبینہ طور پر کیا ہے، انہوں نے وہ رپورٹس دکھائی ہیں لیکن رپورٹس دی نہیں ہیں۔ اگر رپورٹس کہتے وہ دیتے تو پھر اسی حساب سے پتہ چلتا واقعی پروسیجر ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر ایکسیس مانگی ہے۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، تحریک تحفظ عین پاکستان کے بھی سربراہ ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط لکھا ہے، اور خط میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو اس وقت خبریں چل رہی ہیں، جو ٹینشن چل رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بطور وزیر اعظم یہ انسانی حقوق کا بھی معاملہ ہے اور انسانی ہمدردی کا بھی معاملہ ہے، تو عمران خان تک ان کی فیملی کی اور ان کے وکلاء کی یا پھر ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کے نام بھی دیے ہیں، ان کی ایکسیس جو ہے وہ کرائی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت تشویشناک صورتحال تک معاملہ چل رہا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر موجود ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ یہ خط انہوں نے جاری کر دیا ہے، یہ بھجوا دیا ہے ٹی وی چینلز، اخبارات کو بھی، میڈیا کو بھی جاری کیا گیا ہے، وزیر اعظم تک بھی پہنچ چکا ہے۔ پہلے بھی جب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنے تھے تو انہوں نے وزیر اعظم نے مبارکباد تو ضرور دی تھی،
لیکن سہیل افریدی نے کہا تھا کہ میں ملوں گا آپ سے تب جب میری ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جائے گی، تو نہ تو عمران خان صاحب سے سہیل افریدی کی ملاقات کروائی گئی ہے، الٹا یہ بھی کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، جو سہیل افریدی کلیم کرتے ہیں کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو ابھی تک انہوں نے اس کا نہیں بتایا، شاید اس خط کے اوپر بھی وہ ان سے پوچھ کے بتائیں گے کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ آج امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، کچھ صحافیوں کو جانے سے یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ شاید آج ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ظاہر ہے خوف ہے عمران خان کا، عمران خان کے بیان کا خوف ہے، عمران خان کے ٹویٹس کا خوف ہے۔ یہ یقین دہانی اگر عمران خان کی بہنیں کروا دیتی ہیں حکومت کو، ایڈمنسٹریشن کو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو، کہ جب وہ باہر آئیں گی تو عمران خان کا جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں دیں گی، یا عمران خان کی جو گفتگو ہے وہ نہیں دیں گی، پھر تو معاملہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر عمران خان کا جو ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر جو پیغام ہے وہاں پر وہ نہیں جائے گا، تو پھر تو ایک بات ہو سکتی ہے۔ اگر تو وہ بات نہیں کرتی تو پھر ملاقات بھی نہیں ہوگی اور بات چیت بھی نہیں ہوگی اور رابطہ بھی خان صاحب کے ساتھ نہیں رکھنے دیا جائے گا۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب تک تو پہلے رسائی ہر حال میں چاہیے، وہاں تک تو ہونی چاہیے۔ اس کا حل دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں آئیں، کوئی میڈیا ٹاک نہ کریں، بس اتنا بتائیں کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے اینڈ ہی از فائن، اور بس وہ پھر سٹیٹمنٹ پبلکلی نہ دیں جس سے یہ تاثر ملے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو پولیٹیکل چیزیں آگے پہنچا رہی ہیں۔ بس اتنا کہیں کہ وہ جب باہر نکلیں تو سیکرٹری جنرل یا جس کے اوپر خان صاحب ٹرسٹ کرتے ہوں ان 3-4 رہنماؤں کو یا ان وکیلوں کو بتا دیں کہ یہ باتیں خان صاحب نے کی ہیں، تو اسی کے اوپر پھر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی فیصلہ کر لیا کرے یا پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کر لیا کرے، پھر اسی طرح سے فیصلے جو ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ ضروری تھوڑی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے آپ گفتگو کریں۔ بعد میں آپ طریقہ کار سے آپ بھی چیزیں کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ سچویشن ہے، اور پھر سہیل افریدی کا بھی راستہ نکل سکتا ہے ملاقات کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل وے میں دیکھیں تو بھی راستہ مل سکتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اپنا ڈیسیجن ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، لیکن یہ ایک وے آؤٹ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے کہ خان کا پیغام آئے، خان کا پیغام پولیٹیکل کمیٹی میں دیا جائے اور وہ پولیٹیکل کمیٹی اس خان کے ڈیسیجن کو اون کرے، اونرشپ لے اس کی، کلیئر ہو جائے گا سارا معاملہ۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ بہرحال یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔